السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مرکبات کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ جب کوئی لفظ تنہا استعمال ہو تو وہ مفرد کہلاتا ہے۔ جیسے کتاب ایک اسم ہے، یہ مفرد ہے۔ اللہ یہ بھی ایک اسم ہے، یہ بھی مفرد ہے۔ جب کوئی کلمہ تنہا استعمال ہو تو وہ مفرد کہلاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کتاب جب تنہا کوئی لفظ استعمال ہو تو اس کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ وہ جنس میں کیا ہے، عدد میں کیا ہے، وسعت میں کیا ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ جب کوئی کلمہ تنہا استعمال ہو تو وہ مفرد کہلائے گا، لیکن جب ایک کلمہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل جائے، ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ مل جائے تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ جیسے کتاب اللہ، اب ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ مرکب بن گیا ہے۔ تو مرکب کا فارمولہ یہ ہوا، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب۔ کتاب مفرد، لفظ اللہ مفرد، ان دونوں کو ملایا کتاب اللہ تو یہ مرکب بن گیا۔ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ کتاب آخر میں تنوین ہے، لیکن یہاں پر تنوین ختم ہو گئی ہے، ایک پیش ہے۔ اور یہاں دیکھیں لفظ اللہ کے آخر میں پیش ہے، لیکن یہاں پر لفظ اللہ کے آخر میں زیر ہے۔ کتاب کا معنی کتاب ہے، اللہ کا معنی اللہ ہے، لیکن جب دونوں کو اکٹھا کیا تو اس کا معنی بن گیا اللہ کی کتاب۔ کتاب کی تنوین جب مرکب بنا تو تنوین ختم کیوں ہوئی؟ لفظ اللہ کے آخر میں پیش کی بجائے زیر کیوں آئی؟ اور ان کا ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کی کا اضافہ کیوں ہوا؟ ان سب باتوں کو جاننے کا نام علم المرکبات ہے۔ حکماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں علم المفردات اور علم المرکبات۔ علم المفردات اس علم کو کہتے ہیں جس میں ایک جڑی بوٹی کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، کن کن بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، کن کن بیماریوں کے لیے نقصان دہ ہے، اسے کہتے ہیں علم المفردات۔ اور ایک علم ہے علم المرکبات، وہ علم ہے جس میں ایک جڑی بوٹی میں دوسری جڑی بوٹی ملائی جائے تو پھر ان کی تاثیر کیا ہوگی، پھر اس کے فوائد کیا ہوں گے، پھر اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کو جاننے کا نام ہے علم المرکبات۔ تو عربی میں بھی جب کوئی کلمہ تنہا استعمال ہو تو مفرد کہلاتا ہے، جب ایک کلمہ کے ساتھ دوسرا کلمہ مل کر آ جائے تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ کم از کم 2 اسموں کا مجموعہ جو ہے وہ مرکب کہلائے گا۔ مرکب جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس کا مفہوم مکمل نہ ہو، پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ اس مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مثلا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ مفہوم مکمل نہیں ہے۔ کون سی کتاب اللہ کی ہے؟ ولد صالح، نیک لڑکا۔
اس کا بھی مفہوم مکمل نہیں ہے۔ ہاذل کتاب، یہ کتاب۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس کا مفہوم مکمل نہ ہو، پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اس مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب تام اسے جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب مفید بھی کہتے ہیں، مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کہتے ہیں اس مرکب کو، اس کے بالکل الٹ ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو، پوری بات سمجھ میں آ جائے، ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں ہے، ہیں یا ہوں آئے، اس مرکب کو مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دیکھیں، الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ اب یہ مفہوم مکمل ہے، ترجمہ میں نے کیا ہے، اس کے آخر میں ہے لڑکا نیک ہے۔ یہاں دیکھیں والد صالح کا معنی ہے نیک لڑکا، الولد صالح لڑکا نیک ہے، یہ مرکب تام ہے، آخر میں ترجمہ میں ہے آ رہا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں ترجمہ نیک لڑکا کرنا ہے اور یہاں لڑکا نیک ہے کرنا ہے؟ یہ آگے آپ مرکب ناقص کی قسمیں پڑھیں گے، مرکب تام پڑھیں گے مکمل، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو مرکب کہتے ہیں کم از کم دو اسموں کا مجموعہ۔ جیسے یہ دیکھیں، کتاب اللہ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، صراط مستقیم، سیدھا رستہ، صراط مستقیم، سیدھا رستہ، عبد اللہ، کتاب اللہ، ولد صالح، ہاذل کتاب، یہ سب مرکب ہیں، یعنی کم از کم دو اسموں کا مجموعہ، اسے مرکب کہتے ہیں۔ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اسم اکٹھے آ سکتے ہیں، جیسے القرآن، کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ یہ مرکب ناقص جو ہے، اس کی آگے 4 قسمیں ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری۔ یہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ اگلے سبق میں ہم مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ مرکب ناقص کی 4 قسمیں ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری۔ اگر آپ کو مرکبات کی سمجھ آ جائے، مرکب توصیفی کی، اضافی کی، اشاری کی، مرکب جاری کی، مرکب تام کی، تو بہت سارے الفاظ کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔